ایک ٹرائنگل کہاں بنتا ہے؟ آپ واقف ہوں گے، ایک امریکہ کی اسٹیٹ ہے فلوریڈا، اس کی ایک کیپٹل ہے میامی بیچ. تو میامی ایک کونا لگتا ہے، اس کا ٹرائنگل ہے نا، 3 کونے ہوں گے. ایک میامی، ایک ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے پورٹو ریکو، جزائر ہیں پورٹو ریکو، اس کا کیپٹل ہے سین جان، ایک وہ کونا لگتا ہے. اگر شہروں میں بات کریں تو ایک فلوریڈا، ایک پورٹو ریکو، لیکن پورٹو ریکو شہر نہیں ہے. اسٹیٹس کی اگر بات کریں تو ایک فلوریڈا، ایک پورٹو ریکو اور ایک برمیوڈا. برمیوڈا کیا ہے؟ ویسٹ انڈیز جسے آپ کہتے ہیں، کرکٹ کے حوالے سے بھی جانتے ہیں. ویسٹ انڈیز 11 جزیروں پر مشتمل ہے، جس میں سے ان 5-6 کا آپ نے نام سنا ہے جن کے کرکٹرز بہت مشہور ہیں. برمیوڈا ہے، بارباڈوز ہے، جمیکا ہے، ان میں سے ایک ہے برمیوڈا. یہ تینوں قریب قریب ہیں، قریب قریب ڈائیگرام میں ہیں، ویسے تو بہت دور ہیں یہ. یہ تکون کس طرح بنتا ہے؟ ایک فلوریڈا، ایک پورٹو ریکو ساؤتھ امریکہ کا کنٹری ہے، اور ایک برمیوڈا جزیرہ ہے. اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹرائنگل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بس یہ 3 پوائنٹس ہیں. آپ سمندر میں بھی اگر جائیں گے تو بھی اس کا ایفیکٹ آتا ہے، اوپر جائیں گے تو بھی اس کا ایفیکٹ آتا ہے. اس کو برمیوڈا ٹرائنگل کہہ دیتے ہیں. اچھا، اس کا نام کسی آتھر نے رکھا تھا جس نے فرسٹ ٹائم اس کو بڑا گلیمرائز کر کے برمیوڈا ٹرائنگل کو پیش کیا تھا 74 میں. اس نے نام رکھا تھا اس کا برمیوڈا ٹرائنگل، ورنہ فلوریڈا ٹرائنگل بھی رکھ سکتے تھے. بہرحال یہ جو ٹرائنگل ہے یہ اچھا خاصا بڑا ہے ایریا. یہ تقریباً آپ کو 440 وولٹ لگتے ہیں نا، تو یہ 4,40,000 اسکوائر مائلز ہے، بہت بڑا، ہیوج. اس میں پھر مختلف کہاوتیں ہیں کہ جی پورے شپس جیسے ہی انٹر کرتے ہیں ان کا ریڈار بھی لاک ہو جاتا ہے، ان کا ایکوپمنٹ بھی بند ہو جاتا ہے، اور وہ غائب ہو جاتے ہیں پلک جھپکتے. تقریباً یہ جو بھی ایریا بنتا ہے اس کا، ہر ایریا میں یہی ہوا. یہ نہیں کہ اس کے اندر برمیوڈا میں اس ٹرائنگل میں کوئی خاص ایریا ہے جہاں ڈوبتے ہیں، کبھی جاتے ہی غائب، کبھی 10-15 میل اندر جا کر غائب، کبھی بالکل اینڈ پہ غائب. پریشانیاں تو جب شروع ہوئیں زیادہ آبویس 1945 میں. نیول US نیوی جو ہے وہ اس کو ڈینائی کرتی ہے کہ یہاں کوئی مسٹری ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی نے کبھی اس کو مسٹری یا انگما مانے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اٹس آل نارمل. ان کے پاس اٹس آل نارمل کے دلائل ہیں، اور جن کو لگتا ہے اٹس ناٹ آل نارمل ان کے پاس بھی دلائل ہیں. بات کر لیں گے اس پہ تھوڑی سی. بہرحال US نیوی کے مطابق یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے ہی نہیں، عام سی بات ہے. ہاں، ویدر وہاں کا بڑا رف ہے، ٹھیک ہے، کیریبین میں پورا ویدر رف ہی ہوتا ہے. اس میں جو کام کی بات ہے، امریکہ کا ایک ادارہ ہے اوٹیک، جو اٹلانٹک انڈر واٹر ٹیسٹ اینڈ ایویلویشن سینٹر کا مخفف ہے. اوٹیک بہت پرانا ادارہ ہے. اس میں آپ کو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی کا ادارہ ہے، وہاں انڈر اٹلانٹک میں ہے، ہی پورا نارتھ اٹلانٹک میں ہے یہ برمیوڈا ٹرائنگل. وہاں وہ اپنے سبمرینز بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، وہاں سونارز بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، خبروں کے حوالے سے چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. اوٹیک ایک ایزورز آئلینڈ، ایک آئلینڈ ہے جہاں پہ نیوی نے نہیں بنا رکھا ہے، وہ اپنی ریسرچ اس میں کرتے رہتے ہیں. وہاں کی بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو غیر معمولی مت بناؤ، یہ معمولی بات ہے. اچھا، ہوا کیا تھا جس سے یہ بات مشہور ہوئی؟ 5 بمبار اڑے تھے ان کے، جو پتہ نہیں منٹ بھر کے بعد ریڈار سے غائب ہو گئے. آج تک ان کا کچھ ٹریس نہیں ہوا. پھر ریسکیو کے لیے جو جہاز بھیجے گئے ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا. جب یہ واقعہ 45 میں سامنے آیا تو پھر اس کے بعد سے اس چیز پہ نظر رکھی گئی. پھر وقتاً فوقتاً کبھی یاٹس غائب ہو رہی ہیں، لوگ غائب ہوئے ہیں، 1000-10,000 تو لوگ غائب ہو چکے ہیں، شپس غائب ہوئے، پلینز غائب ہوئے. یہ بات روٹین بن چکی تھی 90s تک کہ یہاں چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ڈس اپیئر ہو جاتی ہیں. اور وہ چیزیں معمولی نہیں ہیں، پورے ایئر کرافٹ، پورے شپس. پریشانی تو جب ہوئی کہ غائب ہو جانا مسئلہ نہیں ہے، ان کا ڈیبری نہیں ملتا ہے، ملبہ ملے ہی نہیں آج تک، نہ یاٹ کا، نہ شپ کا، نہ پلین کا.
آن دا ایوریج سال میں 4-5 ایئر کرافٹ چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ لوگ اب اس روٹ کو لیتے نہیں ہیں۔ اچھا ایک چیز اور ایڈ کر دوں، یہ سب سے بزیسٹ سی روٹس میں سے ایک ہے۔ دنیا میں جو سی روٹس ہیں اس میں سے جو 3-4 بہت بزی روٹس ہیں اس میں سے ایک یہ روٹ بھی ہے۔ اس میں ساؤتھ امریکن کنٹریز کی پورٹس بھی آتی ہیں، اس میں ویسٹ انڈیز یعنی کیریبین پورٹس بھی آتی ہیں، برموڈا ٹرائنگل بھی آتا ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس کو بند کر دیا جائے، تو اس میں رستہ تو امپورٹنٹ ہے، وہ پہلے بھی جاری تھا، وہ ابھی بھی جاری ہے۔ تھیوریاں اس کے اوپر بے حساب ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، ان شپس کو، ان پلینس کو ہو کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی تھیوریز کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے 3 طرح کی تھیوریز ملیں گی آپ کو۔ ایک کو آپ کہہ سکتے ہو یہ سائنٹیفک تھیوریز ہیں، یہ نیچرل تھیوریز ہیں۔ دوسرا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ نہیں، یہاں پر کچھ پیرا نارمل ہو رہا ہے، سپر نارمل کچھ ہو رہا ہے جو انسانی عقل و شعور سے باہر ہے، سائنس نہیں ہے۔ اس کی بھی کچھ تھیوریاں ہیں 2-4۔ اور ایک ہر دور کی طرح جب سائنس اور سپر نیچرل کی بات ہوتی ہے تو مذہب کی بات تو ہوتی ہی ہے۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے، ایک تھیوری نہیں، ایک سیٹ آف تھیوریز یہ بھی ہے کہ شاید یہاں کوئی مذہبی مسئلہ ہے، تو یعنی یہاں تھیولوجی کی تھیوریاں بھی ہیں، سائنس کی بھی ہیں، میٹا فزکس تو نہیں کہوں گا، پیرا نارمل بھی ہیں، اور یہ مذہبی کے تصورات بھی ہیں۔ پہلے مذہبی تصورات پہ بات کر لیں، چھوٹا مسئلہ سائیڈ میں ہو جائے گا۔ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان میں بہت بڑا، سب نہیں، ایک بہت بڑا طبقہ اس چیز کا بلیور ہے کہ یہ جو جگہ ہے برموڈا ٹرائنگل، جتنی بھی بڑی ہو، یہاں پر وہ اس کو جزیرہ کہتے ہیں، یہاں پر امام مہدی رہائش پذیر ہے۔ کون امام مہدی؟ وہی جو ان کے 12ویں امام ہیں اور دنیا میں ظاہر ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے ان کو دیکھا اپنے ٹائم میں، 5 سال کی برس کی عمر میں وہ غیب میں چلے گئے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ ایباسائڈ پیریڈ میں وہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ ان کے جو 11ویں امام ہیں، امام حسن عسکری، ان کی اولاد، وہ آئے، دنیا کے سامنے آئے، رہے، لوگوں نے دیکھا۔ 5 برس میں جب ایباسائڈس چھا رہے تھے ساری دنیا میں تو ان کو لگا ان کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ بغداد میں ایک دروازہ ہے جہاں یہ زیارت کو بھی جاتے ہیں، وہ اس میں چلے گئے اور پھر ان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اسے کہتے کیا ہیں لوگ؟ غیبت کبریٰ، غیب میں ہیں، وہ حیات ہیں، وہ ابھی غیب میں ہیں، وہ اینڈ آف دا ٹائمز میں ظاہر ہوں گے۔ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جی یہ کہنا کہ جی اب تک کیسے زندہ ہیں وہ ایباسائڈ پیریڈ سے، بس وہ اب تک ایسے ہی زندہ ہیں جیسے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، جیسے حضرت ادریس زندہ ہیں، جیسے حضرت الیاس زندہ ہیں، اور جیسے حضرت خضر زندہ ہیں۔ تو وہ تو ہیں، اس پہ انہیں کوئی پرابلم نہیں، اور وہ اپنے ٹائم پہ اپنے آپ کو ظاہر کر کے دین کو قائم کر دیں گے۔ اور ان کے ثبوت کے لیے ان کے پاس صحیح بخاری کی 12 حدیثیں ہیں، ابن ماجہ کی 2 حدیثیں ہیں، ترمذی کی 3 حدیثیں ہیں، اور ان کی اپنی جو کتاب ہے حدیثوں کی، اصول کافی، تو بھری ہوئی ہے احادیث سے۔ تو سنیوں کی کتابوں سے بھی وہ ثابت کرتے ہیں، اور سنی حضرات بھی بلیور ہیں کہ امام مہدی دوبارہ آئیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ آئیں گے سنیوں کے حساب سے، اور شیعہ کے حساب سے وہ آ چکے ہیں۔ تو یہ ایک طبقے کا خیال ہے کہ وہاں پر امام مہدی کا قیام ہے، اس پہ بھی فوراً اگینسٹ چلتا ہے۔ آپ نیٹ پہ جائیں تو آپ کو ان کے جو آیت اللاز ہیں، عالم جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیکچرز مل جائیں گے کہ امام مہدی ہیں وہاں پر، اس کی جسٹیفیکیشنز بھی ہیں، اس پہ پھر کچھ ایسے آیت اللہ بھی ہیں جو ان چیزوں کے بلیور نہیں ہیں۔ مطلب وہ بھی فائنل نہیں ہے، مذہبی حلقوں میں بھی وہ بات فائنل نہیں ہے۔ دوسری جو 1-2 احادیث ہیں ہمارے پاس صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال سے ریلیٹڈ بتائی گئی ہیں، ان کو جب آپ اینالائز کریں تو بہت بڑے ہمارے سنی صاحبان کا خیال کیا یقین ہے کہ وہاں دجال قید ہے۔ اس کی بنیاد بھی وہی حدیث ہے کہ وہ مشرق میں ہوگا، مشرق میں ہوگا، مشرق میں ہوگا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس کو زنجیروں سے باندھ کے کہیں اور رکھا گیا تھا، اب وہ شفٹ ہو گیا ہے برموڈا ٹرائنگل میں کہیں، اور وہ اپنے ٹائم پہ ظاہر کرے گا اینٹی کرائسٹ، اور وہ بدلے لیتا رہتا ہے۔
یہ ایک دوسرا مذہبی طبقہ ہے کہ وہاں پہ غالباً دجال اینٹی کرائسٹ قید ہے. ایک تیسرا مذہبی سوچ بھی رکھنے والے لوگ ہیں جو ان دونوں سے زیادہ ہیں. اس سوچ کو ڈینائی کرنا ان دونوں کے مقابلے میں کچھ تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ آپ کی 5 احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، سرکار کی حدیث، اور جو ان کی 2 بڑی مشہور کتابیں ہیں اصول کافی اور دوسری، اس میں بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عرش اوپر، شیطان کا عرش پانی میں. شیاطین کا عرش پانی میں ہے. شیاطین کا ورڈ تو یوز نہیں کیا تھا آپ نے، ابلیس کا جو عرش ہے وہ پانی میں ہے. ورڈز تھے پانیوں میں ہے، پانیوں میں ہے. اور وہاں اس کے چیلے ہیں جو روز جا کے رپورٹ دیتے ہیں. بڑی لمبی حدیث ہے کہ ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے جھوٹ بلوایا، تو ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، تم نالائق نوکر ہو میرے، صرف جھوٹ بلوایا. وہ تو ماشاءاللہ پہلے ہی خود کفیل ہیں انسان جھوٹ بولنے میں. پھر دوسرے سے کہتے تم نے آج کیا کارنامہ کیا. پھر ایک آدمی آگے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں پھڈا کرا کے الگ کروا دیا، اس کو شاباش دی جاتی. یہ اسی حدیث کا ذکر کر رہا ہوں. مذہبی حلقوں میں اس میں بڑی جان مانی جاتی ہے کہ غالباً چونکہ ابلیس کی قیامت تک چھٹی ہے، اللہ پاک نے اسے مہلت دے رکھی ہے، تو اس کا عرش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پانیوں. ابھی چلے پانیوں کیوں، تو یہاں ایڈ کر دوں میں، یہ جو برموڈا ٹرائنگل ہے اسی طرح کا ایک ٹرائنگل پیسیفک میں بھی ہے. یہ تو اٹلانٹک اوشن میں ہے نا، نارتھ اٹلانٹک، ویسٹ انڈیز امریکہ کے پاس کے سمندروں میں، برموڈا کے پاس. ایک اور بھی ہے، اس کو تو کہتے ہیں برموڈا ٹرائنگل، اور اس کو ڈیولز ٹرائنگل بھی کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ایک ملتا جلتا پیسیفک میں بھی ہے، بحر الکاہل میں، اس کا نام ہے ڈریگنز ٹرائنگل. وہاں بھی کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. سارے قوانین، سارے فزیکل لاز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. دونوں آپ کبھی جا کے دیکھیے، دونوں پہ اسی طرح کے مسائل ہیں. تو دونوں جگہ تھرون ہو سکتا ہے پانیوں پہ. بہرحال ایک بحر الکاہل رکھیے. تو یہ تو مذہبی حوالے سے بھائی کوئی کہتا ہے امام مہدی ہیں، کوئی کہتا. اچھا پھر اس کی دلائل بھی ہیں اور اس کے اینٹی دلائل بھی ہیں. مذہب میں آپ دلائل جتنے کہیں میں دے دوں اور جتنے کہیں میں اینٹی دلائل سے اپنے ہی دلائل غلط بھی کر دوں. مذہب دلائل کی چیز نہیں ہے. دلائل اور برہان مذہب کی چیز نہیں ہے، یہ کورٹ کچہری کی چیز ہے. دلائل سے تو ایک غلط بات بھی صحیح ثابت کی جا سکتی ہے. دلیل تو کمزور ترین ٹول ہے مذہب میں. آپ اگر کوئی دلیل دے کے بات ثابت کرتے ہیں تو دلیل دے کر غلط چیز بھی صحیح ثابت کی جا سکتی ہے. تو دین تو ہے ہی صحیح، وہ دلیل کا محتاج تھوڑی ہے، لیکن اس صحیح کو بھی دلیل دے کے آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں. تو ریلیجن میں کم از کم اسلام میں دلائل ذرا کمزور ٹول مانا جاتا ہے، کشف اور الہام اور دیدار بڑا ٹول مانا جاتا ہے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. تو یہ ایک مذہبی 2-3 تھیوریاں اس طرح کی چلتی ہیں. کچھ سائنٹیفک تھیوری ہیں، تھوڑا پیرانارمل پہ بات کر لیں، وہ چھوٹی ہیں. کچھ کا خیال ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا، یو ایف اوز آتے ہیں، وہاں ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس آتے ہیں. اعتراضات نہیں کہہ رہا میں ان تھیوریوں پہ، بڑے بڑے اعتراضات ہیں، بڑے بڑے دلائل ہیں ان کی سپورٹ. لوگوں نے تو دیکھی ہیں یو ایف اوز دیکھے ہیں لوگوں نے. تو بہرحال وہ ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس ہیں، وہاں پر ان کا کوئی کام چل رہا ہے، وہ اپنے کاموں سے آتے ہیں اور یہ فلاں. ایک دوسرا ہے جی وہ جگہ ہی ایلینز کی ہے، وہاں زمینی مخلوق نہیں رہتی، زمین پر رہتی ہے نہیں، ایکسٹرا ٹیریسٹریلز ہیں یہ لوگ، ایلینز. وہ بھی لوگوں نے دیکھے ہیں. حیرت. تیسرا بھی ایک جو سب سے زیادہ پاورفل تصور ہے، آپ اگر چھوٹی بچوں کی کوئی کتاب اٹھائیں تو اس میں پڑھاتے ہیں لاسٹ ورلڈ آف اٹلانٹس. وہ اس کے نیچے ہے، یہ سائنس نے پروف کر دیا ہے. یہ برموڈا ٹرائنگل کے نیچے ہے وہ شہر، لاسٹ ورلڈ آف اٹلانٹس. انتہائی ترقی یافتہ لوگ تھے ٹیکنالوجی کے اپنے زمانے کے. یہ کیسے پتہ چلا؟ جب یہ غوطہ خور نیچے جا کے تصویریں لاتے ہیں تو وہ پورا ایک شہر ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ آج نہیں بنا سکتے آپ ایسا شہر. تو وہ شہر تو موجود ہے آج بھی، ظاہر اجڑا ہوا شہر ہے. غم میں آپ بتا رہا ہوں کہ وہ تیسرا کیا چکر ہے. مائتھولوجی کہیے، سائنس کہیے، یہ لوگوں کا بیلیف ہے کہ وہ جو اتنے ترقی یافتہ اس دور میں تھے، ان کے پاس کوئی خاص قسم کے کرسٹلز تھے
جس میں سے یہ انہوں نے ڈیولپ کر لیے تھے، جس میں سے بہت ہیوج انرجیز نکلتی تھی. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو اس چیز کے بلیور ہیں پیرانارمل کے، ان کا یہ خیال ہے کہ نیچے لاسٹ ورلڈ آف اٹلانٹس کے کچھ لوگ آباد ہیں، یا وہاں پہ کرسٹلز ہیں، انرجی کرسٹلز، اور وہ اتنی زبردست ویکیوم کریٹ کرتے ہیں کہ کچھ بھی غرق ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بھی ایک تھیوری. اس کی زیادہ وجہ کیا ہے؟ ایک روڈ نظر آتی ہے نیچے غوطہ خوروں کو، لٹرلی ایک روڈ ہے، وہ پتہ نہیں کتنے 100 میل جا کے پھر برموڈا پہ نکلتی ہے. تو اس زمانے کی روڈ کو دیکھ کر ان کو لگتا ہے یہ کوئی بہت ہی ہائیلی ایڈوانس سویلائزیشن تھی. اور وہ کیوں اتنی ایڈوانس تھی؟ بیکاز آف دوز کرسٹلز. کیسے؟ وہ کرسٹل مارو تو پہاڑ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو ان کا خیال ہے کہ وہ کرسٹلز کی انرجی نکلتی ہے، ہر وقت وہاں سے نکلتی رہتی ہے. اور لاسٹ ورلڈ والے جو ہیں اٹلانٹس والے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ٹریس ہوں، تو انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رکھا. اس کے بھی فور ہیں، اس کے بھی اگینسٹ ہیں، یہ بھی سلسلہ چلتا ہے. تو یہ 2-4 باتیں ہو گئیں پیرانارمل. اب آئیے جو سب سے زیادہ تھیوریز انوالوڈ ہیں، سائنٹیفک تھیوریز جو اس میں کافی کام ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہو رہا ہے، اور شاید ہوتا بھی رہے گا. اس میں سے کچھ چیزیں کافی سمجھ میں آتی ہیں، لاجیکل لگتی ہیں تو بہت ساری 10 8 15 16 تو ہوں گی، لیکن وہ سب اوور لیپڈ ہیں. ہم موٹی موٹی 7-8 تھیوریز کی بات کر لیتے ہیں، 9 کی، تاکہ وہ سب اس میں کور ہو جائے. سب سے جو بڑی تھیوری مانی جاتی ہے سائنسدانوں میں، عوام میں نہیں، وہ ہے جی الیکٹرانک فیگ یا الیکٹرانک فوگ، دھند. کافی پائلٹس نے اور یہ جو شپ کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا کہ چلتے چلتے اچانک گرے کلر کی ایک فوگ آ جاتی ہے. اچھا، فوگ میں ان کو اپنے موشن لیس ہونے کا احساس ہوتا ہے، شپ کا یا پلین کا، اسٹیشنری. اور پھر یہ فوگ میں ایک بڑی عجیب چیز پیدا ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ فوگ چلتی ہے. جہاں موشن ہو رہا ہے وہیں فوگ جاری ہے، جہاں فوگ جاری ہے وہاں موشن نہیں ہو رہا. موشن کے ساتھ ساتھ فوگ چلتی ہے، اس کو الیکٹرانک فوگ کہتے ہیں. یہ اب کیوں اس پہ اس طرح غور کیا گیا؟ جو میسیجز ملے آخری برائی تک آتے آتے، اور پھر کچھ دیر کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا، موشن بھی گیا، لیس بھی گیا. سٹارٹ ایسے ہوتا ہے کہ ایک فوگ آ گئی، کچھ دیر کے بعد سارا کچھ اپسیٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا. اس کی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی لوگوں نے. تو ایک تو یہ تھیوری ہے کہ جی وہاں الیکٹرانک فوگ ہے جو کچھ بھی غائب کر دیتا ہے، مطلب عقل ہی حیران ہو جاتی. پھر ایک عام سی تھیوری ہے کہ وہاں کا ویدر بہت زیادہ رف ہے، وہ نیوی والے زیادہ جانتے ہوں گے. عام جو سمندری راستوں میں ویدرز ہیں ان سے کہیں زیادہ رف ہے، اس کی سیٹلائٹ امیجز بھی ہیں. تو یہ یو ایس نیوی، وہاں کی یو ایس گارڈز اور جو سائنٹسٹ ہیں اس کو کہتے ہیں اسکیپٹیکل تھیوری. اس اسکیپٹیکل تھیوری کا مطلب ہے یہ سب بکواس ہے، مشہور کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ سارے قصے کہانیاں بیان کی گئی ہیں. دلائل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ چونکہ بزیسٹ روٹس میں سے ایک ہے، تو اگر آپ یہاں پچھلے 50 سال کی کیجولٹیز گن لیں تو دوسرے روٹ سے وہ بہت زیادہ ڈسپروپورشنیٹ نہیں ہے. مطلب اگر 500 وارداتیں ہوئی ہیں تو دوسرے روٹس پہ بھی تقریباً 500 ہی وارداتیں ہوئی ہیں، ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ کہ یہاں کا ویدر بہت رف ہے. چلیے دوسرے روٹس پہ اتنا رف نہیں ہے تو وہاں 200 ہوئی ہیں تو یہاں 350 ہو جائیں گی، تو بھی بات وہی بنتی ہے. ان ادر ورڈ اسکیپٹیکل تھیوری والے کہتے ہیں صرف اور صرف یہاں کا ایکسٹریم رف ویدر اس کا ذمہ دار ہے، جو کبھی بھی انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے. چلیے جی، ایک یہ بھی ہے. ایک بڑی عجیب و غریب تھیوری ہے، غریب کم ہے عجیب زیادہ ہے، کہ جی ویریشن ان کمپاس. جو بھی شپ ٹریولنگ ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے آپ کمپس لگاتے ہیں تو وہ کہاں شو کر رہا ہوتا ہے؟ نارتھ. وہ کیا وہ نارتھ ہوتا ہے زمین کا؟ نہیں، وہ میگنیٹک نارتھ ہوتا ہے. دنیا میں جب بھی جہاں بھی لگا، اس کے بغیر تو ٹریول ہو ہی نہیں سکتا. وہ جو اکوپمنٹ آپ کو دکھاتا ہے کمپس، وہ کہتے ہیں میگنیٹک کمپس ہے، وہ میگنیٹک نارتھ دکھاتا ہے. یہ دنیا کا نارتھ نہیں ہے. دنیا کا نارتھ تو وہ ہے جس کو نارتھ پول کہتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ میگنیٹک کمپس ہے. اچھا، یہاں پر یہ ہوتا ہے، بتایا گیا ہے ادھر بھی اور بحر الکاہل والی جگہ پر بھی، ڈریگنز ٹرائنگل میں بھی،
کہ جب یہاں شپ جاتے ہیں تو یہ جو میگنیٹک کیمپس ہے اور جو ایبسلیوٹ نارتھ ہے، میں بلکہ یوں کہے جو میگنیٹک نارتھ ہے اور جو ایبسلیوٹ نارتھ ہے وہ سیم ہو جاتا ہے. تو سب پاگل ہو جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں، پتہ نہیں شاید آپ کو پتا ہوگا. ایکچولی اگر آپ میگنیٹک نارتھ کو فالو کرتے رہیں تو کہاں پہنچیں گے جا کے؟ آپ پہنچیں گے جا کے کینیڈا کا ایک آئلینڈ ہے پرنس ایڈورڈ آئلینڈ، وہیں تک جائے گا بس. وہ ہے میگنیٹک نارتھ. ٹرو نارتھ کہاں ہے؟ ٹرو نارتھ جس کو ہم زمین کا کہتے ہیں وہ میگنیٹک نارتھ سے 1500 میل دور ہے. نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. 1500 میل کا فرق ہے زمین کے نارتھ میں اور جو میگنیٹک نارتھ دکھاتا ہے. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ آگے بڑا کام آئے گا. نارتھ. اچھا، تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے شپس نے رپورٹ کیا بھئی یہ کیا ہوا ہے، دونوں کمپس ایک ہی ہو گئے کمپاس. ایکچولی یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ کہنا بالکل ایک عجیب سی بات ہے کہ برموڈا کے ایریا میں جا کر آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ آپ کو ٹرو نارتھ دکھانے لگ جائے. یہ ممکن ہی نہیں. ڈیوائس ہمیشہ آپ کو میگنیٹک نارتھ ہی دکھائے گی، چاہے وہ برموڈا ٹرائنگل میں کھڑے ہوں آپ یا کہیں اور کھڑے ہوں، وہ دکھائے گی میگنیٹ. ہاں یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ میگنیٹک نارتھ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک اسٹرپ ہے برموڈا ٹرائنگل میں کہ وہ الائنڈ ہو جاتے ہیں ایک ہی ڈائریکشن میں. کیونکہ میں نے بتایا ٹرو نارتھ آف دا ورلڈ جو ہے وہ برموڈا سے بہت قریب ہے، پرنس ایڈورڈ آئلینڈ کینیڈا میں 1500 میل دور. 1500 میل دور وہ ٹرو میگنیٹک کمپس سے، میں برموڈا کی بات کر رہا ہوں. یہ جہاں ٹرائنگل ہے یہاں پہ آپ کو وہ دونوں کیمپس الائنڈ نظر آتے ہیں. جیسے ایک نقطہ آپ دیکھیں اور اسی کی لائن ڈرا کر کے دوسرا نقطہ ڈال دیں تو اب دوسرا دیکھیں گے تو پہلے نہیں دکھے گا. تو وہاں دونوں چونکہ الائنڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک ہی دکھتا ہے. یہ اس سے گمراہی آ سکتی ہے، اس سے نقصان بھی بہت شدید ہو سکتا ہے. ایک یہ تھیوری بنائی جاتی ہے، مطلب وہاں ویریشن ان کمپاس نہیں ہوتا. ویریشن ہے نا، 1500 میل کا ڈفرنس ہے، وہ تو ڈگریز میں آتا ہے، وہاں نہیں ہوتا. الائنڈ ہو جاتے ہیں ادھر بھی اور ڈریگنز ٹرائنگل میں بھی. تو اس سے بھی ظاہر پریشانی ہوتی ہے. اس پہ بھی کچھ لوگ فور ہیں، کچھ لوگ اگینسٹ ہیں. بارے یہ ایک تھیوری. ایک فریک ویوز کی تھیوری ابھی لیٹسٹ ہے. لیٹسٹ بھی یہ ہو گئے ہوں گے 30-40 سال. فریک ویوز ایک نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک آف شور پلیٹ فارم تھا 1982 میں. 300 میٹر یا پتہ نہیں کتنی ہائٹ کی فریک ویو آئی، فارغ کیپسائزڈ. 1982 میں دیکھیے گا ورلڈ لارجسٹ آف شور پلیٹ فارم تھا اس وقت کا. وہ آؤٹ آف نو ویئر ایک اتنی بڑی ویو آئی، سب فارغ. اس کو فریک ویوز کہتے ہیں. وہ میٹرز میں بھی ہو سکتی ہے اور پتہ نہیں کتنے مائلز میں بھی ہو سکتی ہے. پہلی دفعہ جو سب سے بڑی آئی 82 میں آئی ہے. اب تو اس سے بڑے آف شور پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں. 82 میں وہ پورا کیپسائز ہو گیا تھا، منٹ نہیں لگا. تو کہتے ہیں جی فریک ویوز کی بھی وہاں ٹینڈنسیز ہیں. یہ بھی ایک سائنٹیفک تھیوری ہے. ہیومن ایرر بھی بہت لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سب پائلٹس کا ایرر ہے. یہ سب پائلٹس کا ایرر ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پائلٹس کا ایرر ہی ہے تو اس کو الیبوریٹ اور ایگزیجریٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ آتھرز نے اس کو بیسٹ سیلر بنانے کے لیے اس میں نمک مرچی ڈالی ہے ہر دور میں. ورنہ 1000 آدمی 50 سالوں میں کوئی معنی نہیں رکھتا. اتنا رف ویدر، ون آف دا یعنی خراب ترین روٹس میں سے شمار ہوتا ہے. لیکن روٹ ابھی بھی جاری ہے. فرق یہ ہے کہ پلینس کے بارے میں کہتے ہیں وہ روٹ نہیں لیتے. تو یہ بھی ایک تھیوری ہے. اچھا ایک تھیوری ہے گلف اسٹریم کی بھی تھیوری. گلف اسٹریم از این اوشن کرنٹ. یہ فلوریڈا میں ڈیولپ ہوتا ہے. اوشن کرنٹ بڑا مشہور ہے اور یہ آ جاتا ہے اس کے اندر برموڈا ٹرائنگل میں. ساتھ ہی تو ہے فلوریڈا، اسٹریٹ آف فلوریڈا جو جیسے اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے، آبنائے جسے کہتے ہیں. تو اسٹریٹ آف بوسفورس بھی ہے، ہرمز بھی ہے. تو وہ اسٹریٹ آف فلوریڈا میں ڈیولپ ہوتا ہے اور ٹریول کرتا وہ برموڈا ٹرائنگل کے اندر آ جاتا ہے. تو ظاہر اٹس لائک اے ریور ود ان این اوشن. تو وہاں بھی ایک آپشن یہ اس لیے دیکھا گیا کہ پھر شاید وہ ڈریگ کر کے لے جاتا ہے سب کچھ فلوریڈا سی کی طرف. فلوئنگ ریور جو ہے
یہ بھی ایک تھیوری ہے ان کی سائنس کی کہ شاید یہ ہو رہا ہو, شاید ویریشن ان کمپاس ہو رہا ہو. پھر ابھی لیٹسٹ جو ابھی پچھلے 2 سال کی تھیوری وہ ہے میتھین ہائیڈرائڈس. میتھین گیس کے ہیوج ریزروائرز اس کے نیچے پائے جاتے ہیں برموڈا جو لینڈ ہے سمندر کی, ہائیڈریٹس کی شکل میں, اور میتھین گیس اس میں سے ایمٹ ہوتی ہے. تو خیال یہ ہے کہ جب ریگولرلی وہ ایمٹ ہوتی ہے تو وہ ببلز بن کے واٹر کی ڈینسٹی کو کم کر دیتی ہے. واٹر کی ڈینسٹی کو جب کم کر دیتی ہے تو اٹ شوٹس لائک اینی تھنگ. تو یہ بھی ابھی لیٹسٹ یہی کام ہو رہا ہے کہ وہاں اتنے زیادہ ریزروائر ہیں کہ وہ ببل بن کے آتی ہے تو وہاں سارے جو فزیکل قوانین ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ڈیبری اس میں بھی نہیں ملتا, ملبہ تو ملے ہی نہیں نا آج تک. پھر بتا دوں میں ریالٹی پہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں تھیوریز پہ بات کر رہا ہوں جو انسان کو ملتا جا رہا ہے. ابھی لیٹسٹ یہ ہے وہاں دیکھی گئی ہیں سیٹلائٹ امیجز بھی ہیں کہ وہاں میتھین کی بڑی بڑی چٹانیں جس میں سے وہ گیس نکلتی رہتی ہے. یہ بھی ایک تھیوری کہ میتھین کا مسئلہ ہے وہاں پہ. اچھا میتھین کے مسئلے سے آپ سوچتے ہوں گے پھر صرف شپس کو تباہ ہونا چاہیے, نہیں, وہ اس قدر طریقے سے شوٹ اپ ہوتا ہے کہ پلینز کو بھی پکڑ سکتا ہے میتھین جب وہ لائن سے ایسے اسپائرل کی طرح اوپر جاتی ہے. چلیے یہ بھی ایک تھیوری ہے. کچھ ہیومن ایرر کی تھیوری ہیں, کچھ بیڈ ویدر کی تھیوری ہیں, گلف اسٹریم ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ تھیوری ہے جس کو وہاں کے لوکل لوگ کہتے ہیں سوراگوسا جگہ ہے. یہ کیا چیز ہے سوراگوسا؟ یہ جو آپ کی ٹرائنگل ہے 44000 4,40,000 اسکوائر مائلز والی, اس کے اندر فردر ایک جگہ ہے ود ان برموڈا ٹرائنگل جس کو یہ کہتے ہیں. وہ ایک عجیب سی جگہ ہے, اس کے شورز نہیں ہیں, کرنٹس ہیں سارے, آل اوشن کرنٹس. تو اس میں بھی جو چیز گئی اس کا کچھ پتہ نہیں چلے گا. یہ دنیا میں کہیں اور فینومینا نہیں ہے. یہ فینومینا صرف وہیں ایکسپیرینس کیا جاتا ہے کہ اگر یہ وہ ہے برموڈا ٹرائنگل تو اس کے اندر ایک کچھ ایریا ہے, اچھا وہ بھی کافی 100-150 اسکوائر مائلز میں ہے, وہ صرف کرنٹس ہیں وہاں پہ. یہ بھی ایک تھیوری. ایک اور تھیوری بہت زبردست آج کل پاپولر ہو رہی ہے, ہٹچسنز تھیوری. سائنس کی لیٹسٹ بات کر رہا ہوں. ہٹچسن بہت مشہور سائنٹسٹ گزرا ہے, اتفاقاً سائنٹسٹ بن گئے تھے. ایسے ایسے بڑے بڑے لوگ اتفاقاً بھی سائنٹسٹ بن جاتے ہیں. ہٹچسن صاحب نے کیا یہ الگ غم ہے, وہ تھیوری میں بتا دیتا ہوں. الیکٹرو میگنیٹک ویو سے آپ سارے واقف ہیں اور الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ سے بھی واقف ہیں, پڑھتے بھی ہیں آپ لوگ, تو فیل بھی ہوتے ہیں EMF میں, ٹھیک ہے. الیکٹرو میگنیٹک فیلڈس مختلف ویو لینتھس کی ہوتی ہیں, کسی کی ویو لینتھ بہت بڑی ہے, کسی کی چھوٹی ہے. ہٹچسن نے یہ پروو بھی کیا تھا اور پہلے مفتی بھی بنے تھے وہ, کہ اگر یہ والے الیکٹرو میگنیٹک ویوز فیلڈز مختلف ویو لینتھ کی لی جائیں. ایک میں نے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ لی 10⁻³ میٹر کی ویو لینتھ, چھوٹی ویو لینتھ کی, ایک بڑی ویو لینتھ کی, ایک میڈیم ویو لینتھ کی, 10-15 یا 5-8 ڈفرینٹ ویو لینتھس کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز اگر آپ آپس میں انٹریکٹ کروائیں تو قوانین آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں قدرت کے. یہ اس نے اپنے اپارٹمنٹ میں بتایا تھا وینکوور کے, کیونکہ اس کے سامنے یہ ہو رہا تھا. مثلاً کیا ہونے لگتا ہے اگر آپ ایسا کچھ کرنے لگے تو آپ کو لگے گا کپ میں جو پانی ہے وہ گھومنے لگا خود ہی. یہ موویز میں اسی طرح ہی دکھاتے ہیں. اچھا آپ کو یہ لگے گا کرسی اوپر اٹھ گئی, میٹل پگھل گیا, میٹل پگھل گیا بیٹھے پڑے خود بخود, میٹل ہوا میں اٹک گیا. بھاری چیزیں جو گریوٹی رکھتی ہیں وہ نہ صرف یہ کہ گریوٹی چھوڑ کے اوپر آ جاتی ہیں بٹ دے اسٹارٹ فلوٹنگ. یہ سارے بات. اچھا 3 اپارٹمنٹس چھوڑ کے شیشے ٹوٹ گئے, کچھ اس طرح سے 2 جانور مردہ پائے گئے. تو اس طرح کے سپر نارمل تو نہیں کہوں گا میں, قوانین جو فزیکل لاز ہیں وہ وائلیٹ ہونے لگتے. برابر والے گھر کے کچن کے برتن ہلنے لگے, کس وجہ سے؟ انٹریکٹ کر رہی ہیں الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز ڈفرینٹ ویو لینتھس کی. تو ایک تصور یہ ہے کہ پھر چونکہ سارے قوانین جو ہیں ٹائم اسپیس میٹر کے وہ ہٹچسن کے آگے کچرا ہو جاتے ہیں, تو شاید وہاں پر بھی قدرت نے کوئی ایسا نظام کر دیا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک
کا یہ افیکٹ آ رہا ہے تو سمجھ سے باہر ہے. پھر ایک تھیوری آتی ہے ان کی ہیگزاگونل کلاؤڈس. ہیگزاگون 6 سائڈڈ فگر کو کہتے ہیں, 6 کونوں والی. وہ کلاؤڈز بن جاتے ہیں اوپر, ہیگزاگونل کلاؤڈز بنتے ہیں اور اتنی زبردست ویکیوم کریٹ ہوتی ہے سب اندر. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ کیا یہ وجہ تو نہیں. اچھا, وہ کلاؤڈز اور جگہ بھی نظر آتے ہیں, صرف یہی نہیں ہے. ایک چیز اور ایڈ کر دوں, بکس میں نہیں ملے گی, یہ جو ٹرائنگل ہے نا, یہ جینوئن ٹرائنگل شیپ میں نہیں ہے. اول تو یہ خیال ہی ہے نا, تصویروں میں دکھاتے ہیں. اس کا افیکٹ ٹرائنگل, یہ ٹرائنگولر نہیں ہے. ٹریپیزیم دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ ایک جیومیٹریکل شکل ہوتی ہے ٹریپیزیم. ٹریپیزیم ہوتا ہے یہ نیچے ایک لائن, یہ اوپر ایک چھوٹی لائن اور پھر 2 انکلائنڈ لائن. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ڈینٹ لگائیں ٹریپیزیم کو, یہ ویسا ٹرائنگل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی ہے, یہ چھوٹی ہے. یہ 2 انکلائنڈ کو آپ ڈینٹ لگائیں نا تو وہ کچھ ٹرائنگل بنتے رہے. تو اس کو آپ ڈینٹڈ ٹریپیزیم کہیں, وہ زیادہ سینسیبل بات ہے. یہ بالکل ٹپیکل ٹرائنگل نہیں. ایک اور بات, ایفیکٹس اس کے اندر بھی رپورٹ ہوئے ہیں, ڈس اپیئرنس کے اور ڈس انٹیگریشن کے ایفیکٹس اس کے باہر بھی رپورٹ ہوئے ہیں. یعنی ابھی برموڈا ٹرائنگل کا جو ڈیفائنڈ ایریا ہے وہ آیا بھی نہیں ہے, تو بھی کام ہر طرح کی رپورٹنگ ہوئی ہے. یعنی اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو دیٹ 4000 وہ جو بھی ہے, نہیں, اس کے آس پاس بھی کام شروع ہو جاتا ہے. کبھی پہلے شروع ہو جاتے ہیں, کبھی کافی اندر جانے سے بھی نہیں ہوتے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا, برموڈا ٹرائنگل میں یہ کام کہیں بھی ہو سکتا ہے. 4,40,000 اسکوائر فٹ میں کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ 7-8 تھیوری میں میتھین کی سب سے زیادہ آج کل ان کو ٹرو لگ رہا ہے سائنٹسٹ کو, میتھین والی, کیونکہ ظاہر ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے پانی کی. کسی حد تک بات لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے ہٹچسن افیکٹ, الیکٹرانک ہٹچسن افیکٹ. یہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں, انٹریکٹ کرا دیجئے بس مختلف ویو لینس کو. آپ ہارر مووی بنا لیں گے, خود ہی ہوا میں ہے غالباً. اچھا, ایک تھیوری سیراگوسا کی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, سیراگوسو, یہی کہ وہ ہیں ہی کرنٹس, وہاں بھی پہلے آپ موشن لیس ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. ایک تھیوری اور ہے جو آپ کو شاید ریالٹی سے نزدیک لگے, ٹائم وارپ تھیوری. اسپیس وہاں وارپ ہو جاتی ہے, ٹائم وہاں ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ ہم صوفیہ کے بارے میں بھی پڑھا کرتے ہیں کہ کچھ صوفیہ یا ولی اللہ ہوتے ہیں طے الارض, طے الارض نام دیا گیا ان کو. یہ ارتھ ہے, یہاں سے ایک کونا ہے, یہاں سے دوسرا کونا ہے, یہ 10 کروڑ میل دور ہے. کارپٹ کی طرح اگر میں اس کو وارپ کر دوں تو 1 سیکنڈ لگے گا. تو وہ طے الارض ان کے لیے ایک قدم یہاں ہوتا ہے تو ایک برموڈا ٹرائنگل میں. تھیوری ہے صوفیہ کرام کے بارے میں, یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے ارض جو ہے زمین طے ہو جاتی ہے. تو بس 10 کروڑ کو آپ یوں کر دو تو اس کو سائنس میں کہتے ہیں ٹائم اسپیس وارپنگ. صحیح نہیں کہتے, کہنا کیا چاہیے, اسپیس وارپنگ, ٹائم ڈسٹورشن. اس میں میٹر کی طرح بیہیو نہیں کرتا, انرجی کی طرح بیہیو کرتا. تو یہ اوپر ہو رہا ہے وارم ہولز میں, بلیک ہولز میں, یہی پانی میں بھی ہو رہا ہے. اب یہ ابلیسی چکر کہہ لیجئے یا سائنس کی نیگیٹیوٹی کہہ لیجئے, تھرون تو ابلیس کا پانی میں. یہ بھی ایک تھیوری ہے. سب سے زیادہ آج کل ان 2-4 ہٹچسن, یہ سائنٹیفک تھیوری. لیکن ان سب کے ساتھ فور ہے, ان سب کے ساتھ اگینسٹ ہے, کیونکہ کوئی بچ کے تو آیا نہیں. حیرت کی بات صرف ایک ہے, مان لیا جی ہٹچسن افیکٹ تو الگ چیز ہے, اس میں تو آپ کو کوئی ڈیبری بھی نہیں ملے گا. بٹ دا کوشچن از صرف یہی ہو رہا ہے ہٹچسن افیکٹ پوری زمین پہ کائنات میں؟ باقی تو ہم انڈیوس کراتے ہیں نا. اگر نیچر کر رہی ہے تو صرف یہی کیوں کر رہی ہے؟ اور اگر نیچر اتنا کچھ تباکن یہاں کر رہی ہے تو وہ جو رحمت آنے والی ہے امام مہدی, وہ تو وہاں ہو ہی نہیں سکتے. پھر وہ تو پھر صرف شہری تو پھیل رہا ہے برموڈا ٹرائنگل میں جب سے, اور کیا ہو رہا ہے, وہ تو رحمت بن کے آئیں گے سب کے لیے. تو یہ 4-5 بڑی بڑی تھیوری ہیں, گلف اسٹریم, یہ فلاں ڈھمکا. حقیقت کیا ہے, فیصلہ کیسے کریں کہ اس میں سے کون سا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کبھی یہ ہو رہا ہے, کبھی یہ ہو رہا ہے, کبھی یہ ہو رہا ہے, کبھی یہ ہو رہا ہے. یعنی وہ انسیڈنس کا ایفیکٹ سیم ہے, معاملات ہر دفعہ ان میں سے کچھ نہ کچھ ہو رہے ہیں. یہ بھی عقل سے باہر ہے.
آخر کیا مسئلہ ہے وہاں پر کہ وہ الگ الگ پروگرام نیچر کر رہی ہے. مختلف طرح کی تھیوریاں اسی لیے تو جنریٹ ہو رہی ہیں کہ کلو نہیں مل رہا. تو اتنی تھیوریز کے بعد بھی جواب نہیں ملا. ہچسن پہ بڑا اعتراض ہے کہ ہچسن کی جو ویوز تھیوری ہیں، یہی جو میں نے بتایا کہ مختلف الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہونے کے بعد آگے پیچھے ہوتا ہے، وہ آگے پیچھے ان کنٹرولڈ ہوتا ہے. یہ تو اتنا تمیز سے کنٹرولڈ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہر وقت نہیں ہو رہا. تو اگر نیچر اس کو کھیل بھی رہی ہے تو نیچر تو جو کرتی ہے اس نے ایکسپلین کیا. اور نیچر کبھی پیرا نارمل بیہیو نہیں کرتی. نیچر کبھی پیرا نارمل بیہیو نہیں کرتی. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم پیرا نارمل کہہ دیتے ہیں، یا ہمارے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو قدرت کبھی پیرا نارمل بیہیو، سونامی کا بننا پیرا نارمل نہیں ہے. پوری اس کی ڈیٹیلنگ ہے سونامی کیسے کریٹ ہوتی ہے. فل پش آ رہا ہوتا ہے پانی کا، آگے دیوار بن جاتی ہے، تو پانی کھڑا ہی ہوگا اوپر. کیا جب آگے جانے نہیں دیں گے اس کو. یا اگر وہ یوں فلو کر رہا ہے اور ادھر سے بیریئر ڈال دیں تو وہ سیدھا یہ ہاریزونٹل سادہ یوں سیدھا کھڑا ہو جائے گا دیوار بن کے. ہر چیز کی موجود ہے، سائنس کو ملتی جا رہی ہے. تو یہ کہنا کہ نیچر پہ یہ بات ڈال کے تو بھیا اسی جگہ کیوں، اور پھر کیا سینس ہے نیچر کو پیرا نارمل بیہیو کرنے کا. کچھ بھی کوئی بھی چیز ہماری زمین پر کم از کم پیرا نارمل ہے نہیں. چیز نہیں ہے، فینومینا ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایکسپلین کیے گا. تو بھائی پھر برموڈا ٹرائنگل کو یہ مان لیا جائے کہ اٹ واز اے مسٹری، اٹ از اے مسٹری اینڈ اٹ ول ریمین اے مسٹری. اگر اس طرح دیکھیں گے تو یس اٹ ول ریمین اے مسٹری. کیوں؟ ایویڈنس تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے جو جاتا ہے وہاں. ایویڈنس تو ملے گا ہی نہیں. اب تو اتنا شعور آ گیا وہ راستے ہی بدل کے چلتے ہیں، لیکن کتنا بدلیں گے؟ روٹ تو ہے نا، تو وہ نقصان ہوتے رہیں گے. لیکن سوال یہ کہ کیا صرف اسی روٹ پہ نقصان ہوتے ہیں؟ باقی سی روٹس جو ڈینجرس ہیں اس پہ بھی نقصان ہوتے ہیں. فرق صرف زیادہ ہے، انٹینسٹی اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں کا ویدر بہت زیادہ رف ہے. ٹائیڈل ویوز ہی اتنی اونچی اونچی ہیں، اور اس کی بھی جسٹیفیکیشن ہے کہ وہاں اس کا ویدر اتنا رف کیوں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مذہب سن لیا آپ نے، پیرا نارمل سن لیا، سائنس سن لیا، الیکٹرانکس سن لیا، ویو سن لیا، کلاؤڈ سن لیے، جو جو کچھ پاسبلٹی ہو سکتی ہے سمندر کے نیچے، ویکیوم کریشن سمجھ لی. بڑے بڑے شپس گئے کہاں؟ کہیں اور ڈوبتا ہے تو کہیں مل جاتا ہے ملبہ ولبہ اس کا. یہاں تو نام و نشان ہی نہیں ہے، جیسے کبھی کوئی اس میں آیا ہی نہیں. تو آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ سائنس کو چھوڑ دیں، مذہب کو چھوڑ دیں، پیرا نارمل کو چھوڑ دیں، آخر وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو اسکیپٹک تھیوری آئی کہ وہاں کچھ نہیں ہو رہا. وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہاں پر صرف دو پاسبلٹیز، یا تو جو آٹک ہے وہاں، وہ جو ریسرچ ہو رہی ہے، وہ ریسرچ کے نام پہ کچھ اور ہو رہا ہے، اور وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈرا دیا گیا بیٹا یہاں نہیں ہو. مطلب امریکنز خود بربادی مچاتے ہیں وہاں. اگر کسی باولے نے وہاں یو ایف او دیکھ بھی لیا ہے تو وہ دکھا دیا ہوگا انہوں نے، وہ بھی ٹینشن نہیں ہے امریکنز کے لیے. یعنی یہ ذہن کو ادھر ہٹانے والی باتیں ہیں کہ لوگ ڈر کے اس کو فینٹیسائز کر کے یا گلیمرائز کر کے سائڈ میں ہو جائیں، اور ہمارا جو بھی موٹیو ہے، جیسے ان کی ایک ہارپ ٹیکنالوجی بھی ہے، جہاں چاہتے ہیں اپنی مرضی سے بارش کروا دیتے ہیں، تو اسی طرح کی یہ ایک ٹیکنالوجی ہے. یہ بھی ایک پلس یہ جو بھی حادثات ہوئے ہیں، اس قسم کے حادثات اور جگہ بھی ہوئے، صرف یہیں نہیں ہوئے. ان میں سے اکثر پائلٹس مانے ہوئے پائلٹس ہیں جو کمپاس دیکھے بغیر بھی کم از کم برموڈا کو کراس کر چکے ہیں اتنی دفعہ پہلے بھی. تو ان کو اس دن کیا ہو جاتا ہے؟ تھنگز لائک دیٹ. آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ کیا کبھی جواب ملے گا اس کا؟ کیا یہ واقعی کوئی مسٹری ہے؟ اگر یہ مسٹری ہے تو کیا یہ کبھی ریویل ہوگی؟ دیکھیے ریویل تو ٹرائنگل دکھتا تو ہے نہیں، ریویل کیا ہوگا؟ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جتنی تھیوریاں ہیں، کیا انہوں نے ہمارے مائنڈ کو کنونس کیا؟ ان میں سے کوئی بھی تھیوری من کو لگتی ہے؟ ایک بھی نہیں لگتی. امام مہدی کی کیوں نہیں لگتی؟ وہ سراپا خیر ہیں. یہ 100 سال سے خیر ہو رہا ہے وہاں، سب غائب ہو گئے. دجال کہ دجال وہاں چینڈ ہے، رسیوں میں زنجیروں میں بندھا ہوا ہے. کیا بنیاد ہے اس چیز کی؟ ایک حدیث
ایک حدیث, اور اس میں تو مشرق مشرق چیخ رہا ہے, یہ مشرق تو نہیں ہے. کمزور تعویل ہے کہ وہاں کچھ ایسی کہانی ہو سکتی ہے. اور پھر وہاں کیوں ہوگا دجال, یہ کی کیا کہانی ہے؟ اور پھر ابھی تو یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ دجال از اے ہیومن بینگ, ابھی تو یہ بھی ثابت نہیں ہے. دیکھیے یہ ساری ثابت آپ کر چکے ہیں احادیثوں سے, اور احادیثوں سے انفارمیشن کیسے لی جائے یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. تو وہ تو پھر کچھ بھی ثابت کر دیا لوگوں نے احادیثوں سے. جتنی بھی یہ تھیوریاں ہیں, یو ایف او کی, ایلین کی, لاسٹ ورلڈ آف اٹلانٹس کی, صرف 2-3 کون سی من کو لگتی ہیں؟ ٹائم وارپ. ٹائم وارپ کچھ من کو لگتی ہے, کیونکہ ٹائم وارپ کی میں نے ڈیٹیلنگ نہیں کی ابھی, لیکن یہ تھیوری ہی ہے ابھی بہت کہ شاید وہاں ٹائم وارپ ہے. چلیے ہے پھر ایک سوال, ٹائم وارپ روئے زمین پہ صرف وہاں کیوں ہے؟ کائنات میں تو بہت جگہ ہے, وہیں کیوں ہے ٹائم وارپ؟ اچھا, ایک پائلٹ نے یہ بھی رپورٹ کیا تھا کسی زمانے میں کہ وہ اچھا والا جا رہا تھا, اسی کے اوپر سے ہی جا رہا تھا, برموڈا کے ٹرائنگل کے اوپر سے, اچانک رڈار غائب, رڈار کا کمیونیکیشن ٹوٹ گئی, اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, سب ادھر ادھر اکوپمنٹ آگے پیچھے ہونے لگے. کچھ دیر ایسے ہی رہا, کچھ دیر ایسے ہی رہا, اور اس نے میسج بھی بھیجا, اٹس آل گون, اٹس آل گون, اٹس آل گون. پھر کوئی ٹریس کب ملا, واپس چیزیں بحال ہوئیں تو پتہ چلا 28 منٹ کھو گئے اور 1500 میل وہ غلط آ گئے. رپورٹ کیا کہ یہ کیا ہوا, ٹائم رک گیا, 28 منٹ ٹریول ہوتا رہا. تو ایک لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہاں کبھی کبھی ٹائم ٹریول بھی ہوتا ہے. یہ ٹائم ٹریول نہیں, یہ وہی ٹائم وارپ والی بات ہے, مگر یہ ابھی بھی صرف تھیوری ہے, کوئی پروف نہیں ہے اس کا. میتھین تو نظر آتی ہے, میتھین ببلز تو نظر آتی ہیں. کیا کریں پھر, کس طرح منزل پہ پہنچیں؟ سائنس کی مجبوری سامنے آ چکی ہے, وہ آبزرویشن دیکھتی رہتی ہے, اینالائز کرتی رہتی ہے. اب یہ سب سائنٹیفک تھیوریز ہیں, کیا سبھی کچھ ہو رہا ہے وہاں؟ کوشش کرتے ہیں اس کو, جب مسائل سائنسی طریقوں سے حل نہ ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مذہبی طریقوں سے بھی حل نہ ہوں, کرنا کیا چاہیے؟ پھر روحانی طریقہ استعمال کر لینا چاہیے, کیونکہ سائنس عقل ہے اور روحانیت روح ہے, اور آپ کو پتہ ہے روح کا علم بہت زیادہ ہے, عقل اس کے پیر دباتی ہے. تو اگر سائنس کو جوابات نہیں مل پا رہے ہیں تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اپنے باپ سے معلوم مشورہ کر لوں. تو ذرا ٹرائی کرتے ہیں, اپنے باپ سے مشورہ کرتے ہیں کہ روحانی طور پر کیا جواب آ رہا ہے سامنے. عقل نے تو گھٹنے ٹیک دیے, 100 سال سے زیادہ ہو گئے. سبھی تھیوریاں ٹھیک لگتی ہیں اور سبھی غلط لگتی ہیں. ایک سوال پوچھتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. زمین گھوم رہی ہے نا ہماری, 2 طرح سے, پتہ نہیں کتنے طرح سے گھوم رہی ہے, آپ 2 طرح سے واقف ہیں. ریوالو کر رہی ہے اور روٹیٹ کر رہی ہے. روٹیٹ 24 گھنٹے میں واپس اپنی جگہ پہ, اینٹی کلاک وائز. ریوالو 365 دنوں میں سورج کے گرد, اینٹی کلاک وائز. 365 دن. اچھا, اور جب وہ ریوالو کر رہی ہے اس وقت بھی روٹیٹ کر رہی ہے, روٹیٹ کرتے ہوئے ریوالو کر رہی ہے, یعنی یہ 2 موشنز ہر وقت ہوتے ہیں ارتھ کے. تو وہ روٹیٹ کرتے کرتے 24 گھنٹے بے شک ہو جائیں, وہ سورج کے گرد گھوم ہی رہی ہوتی ہے, اور 365 دن میں اس کا ایک چکر لگا دیتا ہے. تو گویا سال کی کیا ڈیفینیشن بنی پلانٹ ارتھ پہ؟ آپ اگر کہیں کہ آپ 40 برس کے ہیں تو اس کو سائنٹیفکلی کیسے ماننا چاہیے؟ آپ کی پیدائش کے بعد سے زمین سورج کے گرد 40 چکر لگا چکی ہے. یہ ہے عمر, یہ عمر ہے نا. اور دنوں کا حساب دیں. روٹیشن کہتے ہیں کوئی بھی چیز کے اپنے ایکسس کے گرد اگر گھومے, ایکسس نہ گھومے, شیفٹ گھوم رہی ہے. مثال دیتا ہوں, پنکھے کی شیفٹ جو گھومتی ہے وہ روٹیشن ہے, وہ جگہ نہیں بدل رہی ہوتی, لیکن اس کے پر ریوالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ارتھ کی یہ دونوں روٹیشن ہے, وہ یوں روٹیٹ ہوتے ہوتے ریوالو بھی کر رہی ہوتی ہے 365 دن. اگر یہ ارتھ روٹیٹ اور ریوالو کر رہی ہے تو کوئی محور ہوگا اس کا, کہاں ہے وہ ایکسس کہاں ہے؟ دنیا میں ہی ہے نا. پہلی بات, اگر آپ مادی آنکھ سے دیکھیں گے, مادی آنکھ صرف اس کو نہیں کہتے, ان انسٹرومنٹس کو بھی کہتے ہیں جن سے ان مادی آنکھوں کو زیادہ دکھنے لگتا ہے. مادی آنکھ الٹرا ساؤنڈ بھی ہے,
کیونکہ الٹرا ساؤنڈ کتنا بھی چیتا ہو دیکھتی اس میں بھی یہی آنکھ ہے. سو مادی آنکھ سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو زمین نظر آئے گی سلائٹلی گول 23.5 ڈگریز ٹلٹیڈ ٹورڈز ویسٹ. پتہ ہی ہوگا آپ کو, تھوڑا ترچھی چلتی ہے زمین, ایسے بالکل نارتھ ساؤتھ نہیں ہے. نارتھ سے ویسٹ کی سائڈ 23.5 ڈگری جھکی ہوئی ہے, کیونکہ اگر نہ جھکی ہو تو پھر گرمیاں سردیاں نہیں آئیں گی, موسم نہیں بدلیں گے. ارتھ اس لیے جھکی ہوئی ہے. کمال دیکھیے, برموڈا ٹرائنگل بھی ٹلٹیڈ ہے 23.5 ڈگریز. یہ بھی سائنس نے ڈھونڈ کے دیا. وہاں بھی 23.5 ڈگری ڈیویشن ہے, وہ اسٹریٹ ٹرائنگل نہیں ہے. میں اس سے کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہ رہا, میں تو بتا رہا ہوں کہ اس طرح ہماری زمین چلتی ہے. مادی آنکھ سے دیکھیں تو یہ ایک کیا گول ہی دکھے گی, بس ایسی گول نہیں ہے, یہ ایسی گول ہے 23.5 ڈگری جھکی ہوئی ہے. تو مادی آنکھ تو غلط ہی دیکھتی ہے, قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے. مادی آنکھ اپیرنس دیکھتی ہے, ریالٹی نہیں. تو جب روحانی آنکھ سے آپ زمین کو دیکھیں, اب یہ مت پوچھیے گا روحانی آنکھ سے زمین کو دیکھتے کیسے ہیں. اگر دیکھیں, مثال دے رہا ہوں, اگر سب اندر ہی ہوتا ہے نا, باہر تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر روحانی آنکھ سے آپ زمین کو دیکھیں نا تو یہ گول نہیں ہے, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے گناہوں کے ساتھ دب گئی ہے, اب مان لیا اس کا شیپ بدل گیا ہے, لیکن یہ اٹس نو مور سرکولر, اٹس نو مور ایلپٹیکل. اٹ یوز ٹو بی ایلپٹیکل. کبھی گول ہوتی تھی جب نیک لوگ ہوتے تھے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث مبارکہ ہے, عام آدمی جب گناہ کرتا ہے تو زمین دہل جاتی ہے اور دھنس جاتی ہے, لیکن جب ولی اللہ گناہ کرتا ہے تو کائنات دہل جاتی ہے اور دھنس جاتی ہے. تو یہ گناہوں کا امپیکٹ آتا ہے ایسی. اور اب آپ اصلی سے دیکھ لیجئے کتنے گناہ ہوتے ہیں. تو چلیے میں تو ایسی ہنسی مذاق کے لیے کہہ رہا ہوں, کبھی یہ گول تھی, گناہوں کی شدت سے اس کی شکل بدلتی گئی. آج سے سائنس نے بتایا تھا, کوئی 15-20 سال پہلے کی رپورٹ ہے, تصویر بھی ہے, کہ اب یہ اوبلیٹ شیپ کی ہو گئی ہے. اوبلیٹ از ویری نیئر ٹو پپیتا شیپ, پیاز شیپ, بیچ میں سے بلجنگ, سائڈ میں سے کتی ہوئی. اوبلیٹ, اسفیریکل اوبلیٹ, یہ شکل ہے اس کی ایکچوئل. سوال یہ اس کی شکل جو بھی ہو, حقیقت روحانی آنکھ دیکھے گی, اپیرنس مادی آنکھ دیکھے گی. مادی آنکھ نے اس کو سرکولر دیکھا, روحانی آنکھ نے اس کو پپیتے کی طرح چلتے ہوئے دیکھا. سوال یہ, کوئی بھی چیز موو کرتی ہے تو اس کا کوئی ایکسس ہوتا ہے. کوئی بتائے گا زمین کا ایکسس آف روٹیشن کہاں ہے؟ چلیے ایک نئی تھیوری آ گئی بھائی, کہ وہاں سے زمین گھومتی ہے. یہ برموڈا یا وہ جو میں نے آئی لینڈ بتایا کینیڈا کا, جو نارتھ پول ہے, نہیں نارتھ پول سے تو ٹیڑھی ہے 23 ڈگری. تو نارتھ پول سے جب 23.5 ڈگری ویسٹ کو ٹلٹ کریں گے تو برموڈا ٹرائنگل آتا ہے. تو ریالٹی تو خیر بتانا ورڈ صحیح نہیں ہے, میں روشنی ڈال رہا ہوں, ڈھونڈتے آپ پھر رہیے گا. کچھ چیزیں چھپی ہوئی اچھی لگتی ہیں. کہ ارتھ کا, آپ کی بات مان لیتے ہیں, ارتھ جو روٹیٹ کرتی ہے وہ وہیں سے کرتی ہے. اس کا جو ایکسس آف روٹیشن ہے یا ریولیوشن ہے وہ وہاں سے. یہ ناسا نہیں بتائے گا آپ کو. اب میں نے کچھ 100 دفعہ میل کی ہے ناسا کو, وہ تنگ آ گیا کہ کس طرح کا سوال ہے یہ. وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وٹ ڈو یو مین کہ اس کے ایکسس آف روٹیشن کہاں ہے. ان کی سمجھ سے ہی باہر ہے یہ سوال. کم سے کم 50 دفعہ میل کی ہے میں نے, بہت اچھے وقتوں میں, نوجوانی میں. تو جواب کیا آتا ہے؟ جواب ہی نہیں آتا. کہہ رہی کہ اب تنگ آ گیا, کیسا جواب ہے یہ. آپ کی بات مان لیتے ہیں نا کہ بھائی چلو وہاں سے 23.5 ڈگری ٹلٹیڈ ہے, وہاں ارتھ کا, یعنی ارتھ ایسی نہیں ہے, مگر یہ ہاتھ ہے کہاں. چلیے مان لیا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے پلانٹ ارتھ پوری یونیورس کی انرجی کہاں سے حاصل کرتی ہے؟ وہ ایک جگہ ہے, 62 پوائنٹس ہیں دنیا میں, انہیں لی لائنز کہتے ہیں, LEA, لی لائنز. یہ 62 وارٹکس ہیں, ورٹسز ہیں. یہ انرجی آتی ہے پوری کائنات کی پلانٹ ارتھ میں چلی جاتی ہے. وہ خود ایک بہت بڑی ریالٹی ہے اگر اس پہ کبھی آپ بات کریں. 62 پوائنٹس ہیں پلانٹ ارتھ پہ جو یونیورس سے یہ انرجی لیتی ہے. اچھا اس میں سب سے اچھا اسپرچول سینٹر کہاں ہے ارتھ کا؟ ارتھ کا اسپرچول سینٹر پہ بات کر لیتے ہیں. ارتھ کا جیو سینٹرک سینٹر کہاں ہے؟ مکہ.
مکہ کے بارے میں بھی غلط فہمی دور کر دوں، خانہ کعبہ جہاں لوکیٹڈ ہے وہ زمین کا سینٹر نہیں ہے، یہ نیوی والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جو لینڈ ایریا ہے نا دنیا کا اس کا سینٹر ہے. 2/3 تو پانی ہے، وہ جو 1/3 کا سینٹر ہے وہ جیوگرافک سینٹر ہے، 1/3 لینڈ کا. اسپرچول سینٹر کہاں ہے؟ ارتھ کو سب سے زیادہ روحانی انرجی کہاں سے ملتی ہے؟ کیلیفورنیا سے. ان 62 پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ کیلیفورنیا بھی ہے. یہ پورے ویسٹ کا یقین ہے. تو بیک ٹو بزنس، یہاں ارتھ کا ایکسس ہے، مثال ہے. اب ذرا چلتے ہیں برموڈے کی طرف، وہاں ایکسس ہے، وہاں سب کچھ ہے. جو ایکسس پہ ہو رہا ہوتا ہے وہی باہر ہو رہا ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اپنی چھوٹی سی مشین کو دیکھ لو، ایکسس کے پاس جو ہو رہا ہے وہ باہر ہو رہا ہوتا ہے. ایکسس سے تو وہ انرجی ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہے اس جگہ سے، تو جو باہر ہو رہا ہے وہ تو نہیں ہوگا. پھر اس کے اندر ایک بات تو طے ہوگی، جو بھی باہر ہو رہا ہے وہ تو نہیں ہوگا. تو کچھ ایسا سمجھ لیجئے کہ ذرا گریوٹی سمجھتے ہیں آپ. اچھا، ہیٹ اور اسپیڈ کی کوئی ریلیشن ہے ذہن میں؟ جتنی کوئی چیز تیز چلے گی اتنی زیادہ حرارت جنریٹ ہوگی، چاہے چلے چاہے ریوالو کرے. جتنی تیزی سے کوئی چیز گھومے گی اتنی زیادہ ہیٹ جنریٹ ہوگی. یہ ہم برموڈا ٹرائنگل سے باہر دیکھتے ہیں، یہ قانون ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. کم سپیڈ میں گھمائیں کم ہیٹ جنریٹ ہوگی، زیادہ سپیڈ میں گھمائیں زیادہ ہوگی، بہت زیادہ، اینڈ سو ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا سپیڈ. ہیٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو اسپیڈ آؤٹ سائڈ برموڈا. یعنی جو قوانین ہیں ہمارے ہر جگہ یہی. تو پھر وہاں یہ نہیں ہو رہا ہوگا، تو پھر وہاں یہ نہیں ہو رہا ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر لیں. آپ نے ریلیشن شپ ڈھونڈ لی کس کی؟ ہیٹ اور اسپیڈ کی. گریوٹی سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اب بڑا کام کی بات سنیے گا. فرض کر لیجیے، اب میں فکشن سے سمجھا رہا ہوں، ریالٹی تو ایسی سمجھ آئے گی بھائی. میں ریالٹی بتا نہیں رہا، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ڈھونڈیں گے آپ. فرض کیجیے برموڈا ٹرائنگل میں سے ایک صاحب آ گئے باہر. صاحب زیادہ ہو گیا، کس پیس میں آئیں گے؟ کوئی ٹکڑا باہر آ گیا جو 100 سال پہلے کوئی جہاز ڈوبا تھا، ویسے وہاں ٹکڑا ہے نہیں، کوئی آ گیا. چلو سمجھانے کے لیے، کوئی بھی چیز اس کیوٹی سے باہر آ گئی. آپ کو پتا دنیا کے ٹائم میں کیا فرق پڑے گا؟ 20 منٹ 20 منٹ پیچھے ہو جائے گا دنیا کا ٹائم. اس کو کہتے ہیں ٹائم نیگیشن. سائنس نے بھی مانا، قرآن میں تو بھرے ہوئے ہیں واقعات ٹائم نیگیشن کے. آپ اشارہ دیجئے، میں پلک چپکتے ملکہ سبا کی تختی لا دیتا ہوں. یہ سب کتنے واقعات ہیں. وہ جو ہے سو گئے 300 سال کے لیے، بہت سارے اور بہت سارے ہیں. عزیر کی ہڈیاں ہیں، کھانا گرم ہے، ہڈیاں گل سڑ گئیں. یہ سب مقصد کیا ہوا کہ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر اس میں سے جو کبھی ہوگا نہیں، میں کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ وہاں کے جو فزیکل سسٹمز ہیں اور جو وہاں نہیں کہیے، ارتھ کی جہاں سے ریوالو اور روٹیٹ ہو رہی ہے اس ایکسس کے نزدیک جو سسٹمز ہیں اور اس کا ایفیکٹ جو باہر آ رہا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. کیا ہوتا ہے باہر کا سسٹم ہے، جتنی اسپیڈ اتنی. تو کیا یہ ایفیکٹ وہاں نہیں ہوگا؟ وہاں اس سے زیادہ ہوگا. یہی ایفیکٹ ہوگا، یہی فزیکل لا وہاں بھی ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ میگنیٹیوڈ ہوگی، اس کے ایمپلیفائڈ ہوگا. اچھا، گریوٹی کا کیا تعلق ہے؟ گریوٹی میں فرق ہے. وہ جو ایریا ہے نا برموڈا ٹرائنگل، وہاں گریویٹیشن میں فرق ہے باقی جو علاقے ہیں دنیا کے. اس فرق کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اگر اس میں سے کوئی چیز نکل آئے تو زمینی ٹائم. اب آپ کبھی دیکھیے گا جا کے ٹائم اور گریوٹی میں کیا ریلیشن شپ ہے. ٹائم اور گریوٹی میں کیا ریلیشن شپ ہے، تو کافی آسانی ہو جائے گی. یوں سمجھ لیجئے، چونکہ وہاں گریویٹیشن میں بہت فرق ہے تو پھر وہاں وقت کی رفتار میں بھی بہت فرق ہے. وہاں ٹائم اس طرح نہیں چلتا جو ہمارا ارتھ ٹائم ہے، میٹر ٹائم نہیں، وہاں انرجی ٹائم چلتا ہے. وہاں بہت زیادہ ٹائم کی اسپیڈ ہے، تو جتنی زیادہ اسپیڈ ہوگی اتنی زیادہ حرارت ہوگی. یہاں ایک ٹائم فلو ہے، اس میں آپ کا پانی کا ایک شپ آیا، وہ ایک مناسب سی اسپیڈ سے چلے گا کیونکہ سسٹم کی اسپیڈ نہیں ہے، اور وہ ہیٹ جنریٹ کرے گا تھوڑی سی جو اس کی اپنی اسپیڈ ہے. کیا چیز اس کو خراب نہیں کر رہی؟ باہر کا ٹائم. وہاں اسپیڈ آف ٹائم ہی بہت تیز ہے بیکاز آف گریویٹیشن، بیکاز آف ایپی سینٹر ہے، وہ محور ہے
ارتھ وہاں سے گھومتی ہے. اچھا اب کیا ہوگا؟ اب شپ گیا, کیا وہی ٹائم اسپیڈ ملے گی اس کو جو باہر کی شپس میں مل رہی ہے؟ زیادہ ملے گی, زیادہ تیزی سے گھومے گا. جو اس کے اندر گیا ہے وہ حرارت میں کنورٹ ہو گیا. سارا میٹر کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ ہیٹ میں. اور ہیٹ بالآخر کس میں کنورٹ ہوتی؟ لائٹ میں. تو جو جہاز ڈوبے تھے وہ حرارت بن کے لائٹ ہو کے کسی ڈائمنشن میں گم ہو گئے. اب تم ڈھونڈتے رہو, کوئی ملبہ ولبہ نہیں ملے گا. میٹر ہی ختم ہو گیا. انرجی بن کر کسی اور ڈائمنشن میں, انرجی نہیں بنتا میٹر. جب میٹر کو آپ ہیٹ جنریٹ کرا کے غائب کرائیں, وہ لائٹ میں ہیٹ خود ایگزسٹ نہیں کرتی. میٹر ہیٹ بنے گا, ہیٹ بن کے لائٹ بن جائے گا. تو یہ جو کچھ کا سراغ تک نہیں مل رہا ہے, یہ لائٹ بن چکے, روشنی بن چکے. یہ بیکاز آف شیئر اسپیڈ آف ٹائم. زمین پر ہر جگہ ٹائم میں فرق ہے نا. کراچی لاہور میں بھی ٹائم کا فرق ہے. اس وقت کراچی امریکہ میں 9 گھنٹے کا فرق ہے, نیو یارک کراچی میں. ٹائم میں فرق ہے نا. ٹائم میں فرق مینس ٹائم کی سپیڈ میں فرق ہے. میں نے یہاں پہ بتایا تھا ٹائم بنتا کیسے. اسپننگ اور ویونگ دونوں ہو رہی ہوتی ہے کس کی؟ لائٹ کی. لائٹ گھوم بھی رہی ہوتی ہے لٹو کی طرح, اور ریوالو جگہ بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے, تو ٹائم بنتا ہے. تو ٹائم کی سپیڈ ہے, فرق ہے. وہاں پلانٹ ارتھ کی سب سے تیز سپیڈ ہے. کیوں؟ وہیں سے تو ارتھ روٹیشنل ایکسس ہے, تو وہیں سے موسم تبدیل ہوتے ہیں. تو برموڈا ٹرائنگل کو آپ برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ نہ ہو تو موسم ہی تبدیل نہیں ہوں گے. یہ تو ہوا ریالٹی کی طرف اشارہ. اب اس کا اگلے چیپٹر میں آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں یہ بھی نیچر نہیں بنایا, تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ سائنٹیفکلی تو یہ ہو رہا ہے. تو ایسا وہاں کر دیا گیا, تو وہ تو ہم سے بالکل ہی آئسولیٹڈ ہو گیا. وہ ہمارا تو اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. تو جب کچھ لینا دینا نہیں ہوتا لیکن ہے تو ہماری کائنات کا حصہ نا, تو پھر وہاں کچھ کام تو ہو رہے ہوں گے نا. تو اس پہ غور کیجیے گا کہ پھر جو اس سسٹم سے باہر کے سارے کام ہوتے ہیں پھر وہ کہاں ہوتے ہیں. ابھی میں نے اشارہ دیا تھا کہ 23.5 ڈگری کیوں جھکی ہوئی ہے؟ موسم نہیں بدلیں گے, ایکوناکس نہیں ہوں گے ورنل اور اسپرنگ والے, کچھ بھی نہیں ہوگا. سب نظام چلتا ہے وہاں سے تکوین کا. سارا تکوین کا نظام وہیں سے چلتا ہے. اب جو بھی اہل تکوین ہیں, آپ انہیں فرشتہ کہیں, آپ انہیں انسان کہیں, جو بھی تکوین کا نظام ہے قدرت کا, وہ اس چیز پہ تو چل نہیں سکتا. کائنات میں ایک سسٹم میں رہ کر وہ سسٹم نہیں چلا سکتا. مجھے یہ سسٹم چلانا ہے نا, تو چلانے والوں کا آفس کہیں الگ ہوگا. تو وہ یوں کہہ لیجئے ٹو کٹ اٹ شارٹ, وہ بھی اللہ کا ایک سسٹم ہے پورا, جو ہمارے فزیکل لاز سے بالکل الگ ہے. اور وہ الگ اس لیے ہے, وہ ریسٹرکٹڈ ایریا ہے, وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن اس کے دم سے ارتھ گھوم رہی ہے, اس کے دم سے صبح شام ہو رہی ہے, اس کے دم سے سال گزر رہے ہیں, اس کے دم سے سردی گرمی خزاں بہار آ رہی ہے, اس کے دم سے حیات قائم ہے. حیات قائم ہے. یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا ہے. روحانی آنکھ سے دیکھیں تو کچھ ایسا نظر آتا ہے. یہ ٹائم وارپ سے بالکل الگ چیز ہے. وہاں لاز ہی الگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سینٹر ہے آپ کی ایک ارتھ. لوگوں کے لیے تو یہی بڑا سوال ہی بڑا عجیب سا ہے کہ یہ ارتھ جو روٹیٹ ہو رہی ہے اس کا ایکسس کہاں ہے؟ یہ وہاں ہے. اب آسانی کروں, اب جا کے جغرافیکلی دیکھیے گا برموڈا ٹرائنگل کیا ہے, یہ 23.5 ڈگری کیوں جھکی ہوئی ہے, قدرت نے زمین بنائی ہوئی ہے, اور کنگ ایڈورڈ آئیلینڈ 1500 میل دور کیوں دکھاتا ہے ہمیشہ میگنیٹک کمپس سے. یعنی ایکچول نارتھ پول جو ہے وہ کنگ ایڈورڈ آئیلینڈ میں ہے, ایکچول نارتھ پول زمین کا. اور سب سے بڑھ کر میگنیٹ وہ کیوں نہیں دکھاتا؟ آپ کی جو ڈیوائسز ہیں وہ نارتھ پول کیوں نہیں دکھاتی؟ نہیں دکھاتی. وہ 1500 مائل کا ڈفرنس ہی دکھاتی ہیں. ویریشن ہمیشہ ہوگی کمپس میں, کوئی وجہ ہوگی نا. کیا ہم کبھی ایسا کمپس نہیں بنا سکیں گے جو ٹرو نارتھ دکھائے یا ایبسلیوٹ نارتھ زمین کا دکھائے؟ نہیں دکھا سکتے نا. 23.5 ڈگری ٹلٹڈ ہے وہ نارتھ سے. اگر یہ ایبسلیوٹ نارتھ ہے تو ارتھ تو یوں ہے, اور یہ 23.5 پہ ابھی حساب لگایا گیا ہے لاسٹ ایئر. اگر یہ 23.5 کی جگہ 23.49 ہوتی, اس کی جو ٹلٹ ٹورڈ ویسٹ ہے, تو اٹلانٹک میں فلڈز ہی ہوتے ہر وقت. یہ قدرت ہے. 0.01 ڈگری سے کی وجہ سے بچت ہے.
نہ 0.5 سے زیادہ پہ سروائیو کرتا نہ 0.1 پہ, وہ ایگزیکٹلی 23.5 ہی ہے. تو یوں کہہ لیجیے وقت وہاں سے چلتا ہے, ایسا کہہ لیں. تو اس طرح کی بہت سی ریڈیز کبھی نہ کبھی شاید سائنس ڈھونڈ لے گی. کیوں نہیں پتہ چلتا یہ سب سائنس کو؟ انرجی میں ابھی بہت پیچھے ہے. سائنس کی زیادہ تر بھاگ دوڑ میٹر تک رہی ہے. انرجی کو مانتی ہے, وہ انرجی کنورژنس کو بھی مانتی ہے. پوری ہائیڈلبرگز ایکویژنز ہیں, لیکن وہ کنورژن کی ایکویژنز ہیں. انرجی کی دنیا نہیں پکڑ سکی ابھی تک. جب انرجی کی بات آتی ہے وہ کہہ دیتی ہے گرے میٹر ہے, یہ گرے میٹر ہے. گرے میٹر وہ ہے, وہ میٹر جو ہمیں دکھتا نہیں ہے اور انرجی بھی نہیں. 4% میٹر ہے صرف دنیا میں. یونیورس جو ہم نے ابھی تک ڈھونڈی ہے وہ 4% میٹر ہے. تو 96% کیا ہے؟ انسین ورلڈ, نہیں انرجی ورلڈ. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ریالٹی ایکسپوز ہوگی. ایکسپوز مانے پبلک ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ اس معیار پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں. کوئی سوال جواب ہو تو پوچھیں, کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں سوال, اس سے ریلیٹڈ بھی, اور اگر ویسے کوئی غم ہے تو وہ بھی. کوئی بھی پوچھ لے, کوئی بھی پوچھ لے. آپ نے سر ایک بیچ میں ڈسکشن میں ایک اسٹیٹمنٹ بولا کہ جو ارتھ کی لی لائنز ہیں وہاں پہ انرجی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے اوپر کی یونیورس سے انرجی. برموڈا کے تھرو ہوتی ہے یا ڈفرنٹ؟ نہیں, اس کا برموڈا, میں بڑی اسٹرینج بات بتاؤں, ان 62 میں سے برموڈا نہیں ہے. ان 62 پوائنٹس نہیں, کریٹر ہے. یہ 62 پوائنٹس پہ ہم ایک کوئی رکھ لیں گے. لی لائنز تو بہت بڑی مسٹری ہے. لی لائنز سے تو وہ راز کھلتے ہیں. لی لائنز پتہ ہے سائنس کو کہ وہ 62 کہاں سے انرجی لے رہے ہیں, وہ سب پتہ ہے. اس کی اور بہت ڈیٹیل بھی پتہ ہے, لیکن وہ پوائنٹس کے بعد ہو کیا رہا ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں آدمی کے. بہرحال وہ 62 پوائنٹس تو کوئی بھی جان سکتا ہے. یہ ہے وہ, اس میں سے میجورٹی یورپ میں ہے. وہ 62 پوائنٹس کی میجورٹی یورپ میں ہے. کعبہ بھی ایک لی لائنز کا پوائنٹ ہے. لی لائنز سے انرجی وصول کرتی ہے پلانٹ ارتھ باقی تمام یونیورس سے. انہی سے انرجی آتی ہے اور انہی سے باہر جاتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. بٹ دا کوشچن از, اس سے اور بہت کچھ اسٹیبل ہوا ہے. یہ لی لائنز آپ ہٹا دیں, کام ہو جائے گا آپ کا. آپ سے مطلب زمین کا کام ہو جائے. اور اس میں تو اتنے راز ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. اس میں کیا خاص بات ہے کہ جو 62 پوائنٹس سے اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ ادھر ہے یورپ میں. میں چھوٹی سی مثال دوں باقی تاکہ تشنگی برقرار رہے. آپ نے نقشہ دیکھا ہے کبھی یورپ کا, اس پر گلوب پر یا آپ کاغذ پہ؟ آج جا کے دیکھیے گا روزہ کھولنے کے بعد. پتہ کیا لگتا ہے؟ ایک بل کھڑا ہے. بل کھڑا ہے. بل کس کانسٹیلیشن کا نشان ہے؟ ٹورس. یورپ کو ٹورس کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ جو جس طرح یورپ لوکیٹڈ ہے, سیٹلائٹ امیج دیکھیے, بڑی بہترین کلیئر امیج ہے. بالکل ایسا لگے گا, دیکھو یہ ایک بل کھڑا ہے, یہ اس کی ناک پہ جرمنی, یہ دو چھوٹے چھوٹے اسپین, اور یہ پورا ایک بل کھڑا ہے. تو یورپ کو ٹورس ہی تو کہتے ہیں. یہ لی لائنز ہی ہیں, یہ لی لائنز ہی ہیں. اتنی ریئلٹی ہے اسلامک لاز کی ان لی لائنز, آپ سوچ نہیں سکتے. پردے میں رہنے دو, پردہ نہ اٹھاؤ, لیکن پردہ ہٹ جائے گا. آپ اس کو تھوڑا سا پڑھیں. لی لائنز پہ الگ یہ ہیں ریئلٹیز, لیکن یہ ایسی نہیں کہ ان پہ آپ 1-2 گھنٹوں کا لیکچرز کر سکیں. لی لائنز میں بڑے راز چھپے ہوئے ہیں.